نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 267 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو تم من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم وہ جو تم نے کمائی ہے، ومما اخرجنا لکم اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ اور نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا اس سے، تنفقون کہ خرچ کرو تم، ولستم بیاخذیہ اور تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، الا ان تغمزوا فیہ مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ معزز سامعین کرام، قبولیت صدقہ کے باطل ہونے اور قبول ہونے کی جو شرائط ہیں اس کا بیان چل رہا ہے۔ فرمایا الشیطان یا ایھا تو اس کی پہلے 3 بیان فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، قبولیت صدقہ کی جو 3 چیزیں پہلے بیان ہوئیں، پہلی چیز احسان جتلانا، دوسری چیز وہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور تیسری چیز ریاکاری۔ آج چوتھی چیز ہے قبولیت صدقہ کی، یا صدقہ جن سے باطل نہیں ہوتا، یعنی صدقہ کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کا بیان بھی ہو گیا۔ صدقہ کی قبولیت کی چوتھی شرط اللہ نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزیں۔ اب طیب سے مراد پاکیزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد حلال چیزیں ہیں، یعنی حلال کمائی سے خرچ کرو۔ چوری، ڈکیتی، رشوت، 2 نمبری کا جتنا مال ہے اس سے خرچ کیا، اس سے صدقہ کرنا اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ حلال پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو۔ دوسری چیز ہے طیب۔ یہاں اس آیت کا جو شان نزول ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، اسی پہ آ کے جب لوگوں کا غلہ جو کھجوریں وغیرہ آتی تھی تو اسی پہ گچھے لا کے رکھ دیا کرتے تھے، لٹکا دیا کرتے تھے اصحاب صفہ کے لیے۔ تو ابھی کوئی ایسے بیان ہے نہیں تھا کہ کون سی کھجوریں لا کے رکھیں یا کون سی مال لا کے رکھیں، تو اچھے اچھے گچھے اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے، اور جو ردی قسم کی کھجوریں اور کھجوروں کے گچھے تھے وہ آ کے لٹکا لیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ طیب چیزیں یعنی نکمی اور خسیس چیزیں نہیں، بلکہ پاکیزہ حلال بھی ہوں، پاکیزہ بھی ہوں اور اچھی بھی ہوں۔ تو یہاں طیب کے 2 معنی ہیں، حلال یعنی کمائی جائز ہو، حلال کی ہو، اور اچھی ہو، عمدہ ہو۔ ہاں اگر کسی کے پاس اچھی اور بری ہے، نکمی اور اچھی ہیں، تو ان میں سے اچھی خرچ کرنی ہے، عمدہ خرچ کرنی ہے، نکمی خرچ نہیں کرنی۔ ہاں کسی کے پاس مال ہی نکما ہے سارا، تو وہ اس میں سے خرچ کرے، جو اس کے پاس ہے وہ تو اس نے وہی خرچ کرنا ہے۔ من ما کسبتم جو اس نے کمایا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی غالباً روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ مسافر پراگندہ بال جسم پر یہ کپڑے میلے اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، نہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کو پکارتا ہے، مسافر بھی ہے، غربت میں بھی ہے، پراگندہ حال بھی ہے، اللہ ان حالتوں میں قبول فرماتا ہے دعائیں، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے قبول ہوں کہ جب کہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، اور کپڑے لباس پہننا اس کا حرام، یعنی حرام کمائی اور حرام کی چیز سے کسی چیز کی کوئی قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو شخص حرام کمائی کی خوراک کھائے گا یا لباس پہنے گا نہ اس کی عبادت قبول ہوگی،
اور نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول ہوگا۔ اگر جب یہ شخص مر جائے گا تو جو پیچھے مال چھوڑا ہے وہ وبال جان بنے گا، یہ تو کیا اس مال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، پچھلے لوگ جو ہے اس سے حیش کریں گے۔ اس لیے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور فرمائے ما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ اولادکم من طیب اقسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیہ، تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے، ایک پاکیزہ حصہ ہے، تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ یعنی اولاد بھی کمائی ہے تمہاری، اور اس کا جو مال ہے وہ بھی آپ کا ہے، آپ اس سے بھی مزے سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اولاد کو اللہ نے اقساب فرمایا ہے۔ مما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، زرعی پیداوار ہر قسم کا، غلہ مثلا گندم، جو، چاول، مکئی، باجرہ، دالیں، ہر قسم کا پھل، سبزیاں۔ اب کتنا خرچ کرنا ہے؟ اچھا، پہلی چیز کہ زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس سے خرچ کرنے کو، یہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ خراج اور عشر کہتے ہیں۔ خراج بھی ٹیکس ہے زمین کا، عشر بھی ٹیکس ہے، لیکن عشر جو ہے یہ خالصتاً مالی عبادت ہے، اسے زکوٰۃ الارض کہتے ہیں، اور خراج صرف ٹیکس ہے، یہ کافروں سے مشرکوں سے لیا جاتا ہے ان کی زمین کی پیداوار سے۔ اب عشر جو ہے یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ عشر جو ہے یہ جو زمین ایسی ہو جس کو جو خود بخود سیراب ہوتی ہو، یعنی بارانی علاقہ ہے تو وہاں 10واں حصہ، اور جو جس کو سیراب کیا جاتا ہے، نہری پانی لگایا جاتا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی لگایا جاتا ہے تو اس کا 20واں حصہ۔ یعنی قلیل یا کثیر، کم یا زیادہ، جتنا بھی اس سے حاصل ہو، اگر ایک کلو ہے تو اس کا 20واں حصہ، اگر وہ دوسری زمین ہے، چاہی زمین ہے یا نہری زمین ہے، اگر بارانی ہے تو اس کا 10واں حصہ۔ پھر سبزیوں میں، یعنی ہر چیز میں یہ ہوگا، جو سبزی ہے، چارہ ہے، صرف 3 چیزوں کا استثناء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود رو گھاس ہو جائے تو وہ جائز ہے، وہ اس میں عشر نہیں ہے، کانا اور لکڑی اس میں عشر نہیں۔ ہاں اگر اسی مقصد کے لیے، تجارتی مقصد کے لیے وہ خود کاشت کیے جائے تو پھر وہ اس میں بھی عشر دینا پڑے گا، چارے پر بھی عشر ہے۔ بعض لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے شبہ ہوا کہ لیس فی الخضروات صدقۃ، یعنی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی تو زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ سبزیوں کا جو عشر ہے وہ خود ہی تقسیم کر دے، چونکہ سبزیاں وہاں بیت المال میں جمع کرواؤں، وہ تو گل سڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، تو وہ اس کا حصہ خود ہی غربا اور یتامہ میں تقسیم کر دے، یہ اس کو اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبزیوں میں۔ اسی طرح بعض فقہا میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنی مالیت اگر پیداوار ہو تو اس پر یہ ہے، تو اس میں بعض فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ 200 درہم کی کم مالیت کی زرعی پیداوار پر عشر نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ 5 وسق سے کم اناج پر عشر نہیں ہے، اور 5 وسق 200 درہم کا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث شریف ہے یہ مال تجارت کے لیے ہے، یہ عشر کے لیے نہیں ہے۔ یہ مال اگر کسی کے پاس جو تجارت کرتا ہے غلے کا، اس کے پاس اتنا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اور زکوٰۃ میں اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس پر سال گزرے گا تو وہ زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ جیسے ہی آگے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ یہ واجب ہو گیا، جیسے ہی یہ چیز آئی ویسے ہی اس پر غلہ یا چارہ وغیرہ آیا، ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ سونا چاندی پر سال گزرا، منافع نہیں بھی ہوا تو سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہاں اگر مال ختم ہو گیا، یعنی اس سے کوئی پیداوار حاصل نہیں ہوئی، کوئی سیلاب وغیرہ آ گیا تو اس پر عشر واجب نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اسی طرح زمین سے جو معدنیات نکلتی ہیں اس کا کون دے گا؟ تو اس کا 5واں حصہ ہے، خمس ہے، 5واں حصہ ہے کل آمدن کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تینوں امام فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے مالک کا ہے، جو دبا ہوا پچھلا خزانہ کسی کو مل گیا
یا معدنیات تیل وغیرہ نکل آیا، سونا چاندی تانبا جو بھی نکلا، گیس وغیرہ نکلا، یہ زمین کے مالک کا ہے، ہم 5واں حصہ وہ سرکاری خزانے میں جمع کروائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نہیں، وہ حکومت کا ہے، بیت المال کا ہے، اب حکومت ہی اس کا 5واں حصہ بھی دے گی۔ یہاں امام باقی چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ رکاز جو ہے، یہ معدنیات جو ہیں، یہ اگر ایسے صحرا جنگل دریا سے نکلے تو وہ بلا اختلاف گورنمنٹ کے ہیں۔ ورمائے وَلَسْتُمْ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ردی اور کم تر چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، خبیث سے مراد گھٹیا چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں دوں۔ وَلَسْتُمْ گھٹیا چیز جو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کے راستے میں کیسے دیتے ہو؟ ہاں اللہ تم خود چشم پوشی کر لو، اب کسی کو کچھ دیا ہے واپس لے تو وہ ردی آپ کو دے، آپ کیسے آپ قبول نہیں کرتے؟ ہاں اگر اس کے پاس ہے نہیں، آپ چشم پوشی کر لیں، اغماس برت لیں تو پھر وہ الگ بات ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، حضور علیہ السلام طہارت کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا، اور خیانت کے مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔